السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سائم اور میرے چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے گئے عجائبات کی بات کی جائے تو ایسے بے شمار عجائبات ہیں جن کو انسانوں نے اپنی کاریگری سے عظیم اور تاریخی ورثہ بنا دیا۔ ان عجائبات اور عمارتوں میں کچھ تو ایسے ہیں جن کو بنانے میں لوگوں نے کئی اشرے یعنی کئی 10 سال لگا دیے، اور انہی شاہکاروں میں سے ایک عجوبہ ایسا بھی ہے جس کو تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں عظیم دیوار چین کی، دی گریٹ وال آف چائنا۔ اس کو بنانے میں کئی اشرے نہیں بلکہ کئی صدیاں لگ گئیں۔ عظیم دیوار چین چائنا کے 9 صوبوں میں سے گزرتی ہے۔ اس کو چین کے 6 شاہی خاندانوں نے 8 لاکھ لوگوں کی مدد سے 2000 سال میں بنایا۔ جی ہاں ناظرین، 2000 سال میں۔ دوستو، اس کی تاریخ تعمیر کی بات کریں تو زمانہ قبل از مسیح میں چائنا چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ہر ریاست نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھی۔ لیکن 21 قبل از مسیح تا 221 قبل از مسیح تک چین خاندان کو حکومت کرنے کا موقع ملا، تو اس نے تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھ دی۔ چین سلطنت کے پہلے شہنشاہ چین شی یوان نے اپنے اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک عظیم دیوار بنانے کا کام جاری کروایا۔ ابتدائی طور پر چین یو اور یان سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جس کی لمبائی تقریباً 5000 کلومیٹر تھی، اور اس کے بعد مختلف شہنشاہوں نے اپنے عہد میں اس دیوار کی تعمیر کا کام جاری رکھا، اور یہ دیوار بڑھتی گئی۔ لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں دیوار 8850 کلومیٹر تعمیر ہوئی، اور اس طرح اس دیوار کو بنانے میں 2000 سال لگ گئے۔ دوستو، یہ ایک دیوار نہیں ہے بلکہ کئی چھوٹی چھوٹی دیواروں کا مجموعہ ہے۔ اس کی لمبائی ایک سروے کے مطابق 21000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، چین کے شمال میں منگول خاندان کا ملک منگولیا موجود ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش چین کے مختلف علاقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں چین خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ چنگیز خان کی فوج نے گریٹ وال کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں حملہ آور ہوئی تھی۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب خانہ بدوشوں نے اتنی بڑی سلطنت پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول فوج کو چین سے باہر کر دیا اور شمالی سرحد کی دیوار کو اور زیادہ مضبوط بنایا۔ منگ خاندان کے عہد میں عظیم دیوار چین کا کام پھر سے شروع ہوا، جس میں قلعے، سڑکیں اور فوجیوں کے لیے کچھ فاصلے پر واچ ٹاور بھی تعمیر کیے گئے تاکہ وہاں سے وہ دشمن کی فوج پر نظر رکھ سکیں۔ دوستو، دی گریٹ وال آف چائنا پر 25,000 واچ ٹاور تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ واچ ٹاور 3 منزلہ ہوتے تھے۔ یہ ٹاور سگنل دینے کے لیے بھی کام آتے تھے۔ جب کسی ٹاور پر اگر حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر دوسرے ٹاورز تک سگنل پہنچائے جاتے تھے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک دن میں 620 میل تک سگنل بھیجے جا سکتے تھے۔ دوستو، عظیم دیوار چین کو 8 لاکھ لوگوں کی مدد سے بنایا گیا، جس میں 3 لاکھ فوجی اور 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس دیوار کی تعمیر میں جو میٹیریل استعمال کیا گیا ان میں اینٹ، پتھر، چونا، سیمنٹ، ریت اور لکڑیاں شامل ہیں۔ ایک اور اندازے کے مطابق اس دیوار کو بنانے میں 3 ارب 87 کروڑ اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ عظیم دیوار چین
مختلف مقامات پر 25 جبکہ کچھ مقامات پر 50 فٹ بلند ہے، اور اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں پر اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کہیں پر 30 فٹ ہے۔ دوستو، چین خاندان کے بعد ہانگ، منگ، سانگ خاندانوں نے بھی اس دیوار کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے تمام حصوں پر جتنی دولت خرچ کی گئی ہے وہ آج کے دور کی 95 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ جی ہاں، 95 ارب ڈالرز۔ دوستو، چین شی وانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت چین اور عظیم دیوار چین کی بنیاد رکھی تھی۔ 213 قبل از مسیح میں اس کے فرمان کے مطابق زراعت اور طب کے علوم کے علاوہ تمام علوم کے کتابوں کو جلا دیا گیا تھا اور ان کے مصنفین کو بھی جلا دیا تھا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی اور بزور طاقت لی گئیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہنشاہ چین نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے آدمی کو اس عظیم دیوار چین کی تعمیر پر لگا دیا تھا، اور اس کی تعمیر کے وقت 4 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جو لوگ مرتے تھے ان کو اسی عظیم دیوار کے نیچے گاڑ دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس دیوار کو دا گریٹ گریو یارڈ آف ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس دیوار کے متعلق ایک لوک کہانی بھی مشہور ہے، جس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک لڑکی منگ اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلی۔ وہ طوفانوں اور مشکلوں کا سامنا کر کے دیوار چین پر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے، اور وہ وہاں اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ دوستو، یہ تو صرف ایک کہانی ہے، اصل میں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ دوستو، اس دیوار چین پر ایک درہ بھی ہے جس کو منگ خاندان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس درہ میں ایک چینی ماہر انجینئر کی بھی کہانی ہے۔ انجینئر نے جائے گوان درہ کی تعمیر کا اندازہ لگایا اور کہا کہ اس کی تعمیر کے لیے 9,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ حکام کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے اندازے میں ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو تمام مزدوروں کو 3 سال کی سخت قید دے دی جائے گی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک اینٹ بچی پڑی رہ گئی۔ جب حکام نے اس بچ جانے والی اینٹ کے بارے میں پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ اس اینٹ کو کوئی دیوتا یہاں رکھ گیا ہے، اور اگر اس اینٹ کو چھیڑا گیا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ چنانچہ کسی نے بھی اس اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ اینٹ آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے اور کسی نے بھی اس کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کی۔ دوستو، 2007 میں عظیم دیوار چین کو دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا۔ 1966 سے 1976 کے درمیان کلچر ریولوشن کے درمیان اس دیوار کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ اس دیوار کے ساتھ بسنے والے چینی لوگوں نے اس کی اینٹیں نکال کر اپنے گھر تعمیر کروائے تھے، لیکن بعد میں چینی حکومت نے پھر سے اسے مضبوط کیا اور اپنی تحویل میں لے لیا۔ دوستو، اس دیوار کو تو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ منگولوں سے محفوظ رہا جا سکے، لیکن آج کے دور میں یہ ایک تفریحی مقام ہے۔ اسے سیاحوں کے لیے پہلی بار 1970 میں کھولا گیا، اور آج لاکھوں لوگ دیوار چین دیکھنے کے لیے چائنا کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 10 کروڑ لوگ اس عظیم دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چائنا ہر سال 15.5 ارب امریکی ڈالر دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم ایسی اور دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔